نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم سامعین کرام، مسائل کے ترتیب وار سلسلے میں جنازے سے متعلق ضروری و اہم مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ جس میں اکثر و بیشتر لوگوں کو جو ہے غلط فہمی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں تشدد کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد گھر میں اس کو رکھا جاتا ہے، آنے والے آ کر دیکھتے ہیں، تو انتقال کے بعد میت کو لٹانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں کوئی فرض یا واجب طریقہ نہیں ہے کہ بھئی اسی طریقے سے لٹانا فرض ہے اور اگر اس کے خلاف اگر لٹا دیں گے تو گناہ ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا۔ ایسا کوئی فرض یا واجب طریقہ کسی کے انتقال کے بعد کسی مخصوص سمت میں لٹانے کا شریعت سے فرض یا واجب نہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو چہرے کو قبلہ رخ کیا جائے، اس طریقے پر لٹایا جائے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ سنت ہے۔ اور اس کے دو طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ سر جو ہے حی علی الصلاح کی جانب ہو اور پیر حی علی الفلاح کی جانب ہو، اور کروٹ دے کر یا کمر کے نیچے کچھ رکھ کر چہرے قبلے کی طرف کروٹ دے دی جائے اور رخ کر دیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بالکل اسٹریٹ چت لٹا دیا جائے، اس طریقے پر کہ آدمی کے پیر جو ہے قبلے کی طرف ہوں، اور اس میں پیروں کو قبلے کی طرف کرنا اصل میں مقصد نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو اس طریقے پر لٹانے میں شکوہ رہتا ہے کہ وہی پیر قبلے کی طرف ہو رہے ہیں، یہ کیسے لٹا دیا۔ تو اصل میں مقصود جو ہے پیر قبلے کی طرف کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہوتا ہے چہرہ قبلے کی طرف کرنا۔ تو اس میں پیر خود بخود قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں اور چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، لیکن اس کے لیے سرہانے کچھ جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی اونچی چیز رکھ دی جائے جس سے سر جو ہے تھوڑا سا اوپر کو اٹھ جائے اور قبلے کی طرف چہرہ ہو جائے۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ اس طریقے سے لٹایا جائے کہ پیر بھی قبلے کی طرف ہے اور چہرہ اگر ان کا سر تھوڑا سا نیچے کوئی تکیہ چھوٹا وغیرہ رکھ دیا جائے یا کوئی کپڑا گول کر کے نیچے رکھ دیں تو چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اس میں پیر اگرچہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں لیکن پیروں کا قبلے کی طرف کرنا مقصود نہیں ہوتا، وہ ضمن میں آ جاتے ہیں، اصل مقصد چہرے کو قبلے کی طرف کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سر حی علی الصلاح کی جانب، پیر حی علی الفلاح کی جانب، اور کروٹ دے دیں، کمر کے نیچے کچھ رکھ دیں، قبلے کی طرف کروٹ ہو، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ دونوں طریقے سنت ہیں، فرض یا لازم نہیں ہے۔ کوئی ایسا سچویشن ایسی ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے پر بھی لٹھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ بعض مرتبہ کسی ایسی جگہ پر میت ہے کہ جہاں کی جگہ بہت تنگ ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم نہیں لٹا سکتے، جس طریقے پر ہے اسی طریقے پر سر رہے گا، جہاں پیر ہے وہیں پیر رہیں گے، اگر اس کو موڑنا چاہیں تو نہیں موڑ سکتے، جگہ کی تنگی ہے، یا میت کی حالت ایسی ہے کہ زیادہ ان کو ہلا جلا نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں کر سکتے، ورنہ بے حرمتی کا اندیشہ ہے، اعضاء کے ٹوٹنے پھوٹنے کا اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آسانی کے ساتھ جیسے بھی لٹانے جائز ہوگا۔ کوئی فرض یا واجب طریقہ یہ نہیں ہے، سنت ہے کہ ایسے طریقے پر لٹائیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور اس کے لیے یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض مرتبہ بہت سارے لوگوں کے بدن پر کچھ مصنوعی اعضاء ہوتے ہیں، بناوٹی اعضاء، جیسے کسی کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو انہوں نے دانت لگوا لیا الگ سے، یا کسی نے اپنے سر پر وگ لگا رکھی ہے، یا بالوں کا ٹرانسپلانٹ کرا رکھا ہے، یا کوئی مشین ہے ہارٹ وغیرہ کی جو فٹ ہے اندر ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا کسی کی کوئی انگلی کٹی ہے تو مصنوعی آرٹیفیشل انگلی لگی ہوئی ہے، اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ جو آرٹیفیشل آرگنس لگائے گئے ہیں، بال وغیرہ یا دانت وغیرہ یا کوئی ہاتھ کسی کا یا انگلی یا پیر، تو انتقال کے بعد ان چیزوں کا کیا کرنا ہے، نکالنا ضروری ہے یا اس کو اسی طریقے پر چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آرٹیفیشل چیز میت کے بدن پر ہو اس کے قدرتی جسمانی اعضاء سے ہٹ کر وہ چیز اگر اس طریقے سے ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کو ہم نکال سکتے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
کھینچا دانی کرنے کی، سیٹا گھسیٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میت کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو۔ جیسے دانت ہیں، بعض دانت ایسے ہوتے ہیں کہ آسانی سے اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں، وگ ہے آسانی سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، انگلی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو فٹ کر دیا گیا ہے، اگر ہم اس کو نکالنا چاہیں تو آپریشن کرنا پڑے گا، کسی عضو کو کاٹنا پڑے گا۔ دانت بالکل فٹ کر دیے گئے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے، اس کو جو ہے نکالنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانے پڑیں گے۔ یا کوئی قیمتی چیز ہے اندر، ہارٹ وغیرہ کی مشین فٹ ہے، اگرچہ وہ قیمتی ہے، کسی دوسرے کے کام میں بھی آ سکتی ہے، لیکن میت کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ مال سے زیادہ انسان کے، مرنے والے کے حرمت اور عزت کی زیادہ شریعت کی نظروں میں جو ہے قیمت ہے۔ اس لیے اگر اس کے لیے چیر پھاڑ کرنی پڑے، کسی عضو کو کاٹنا پڑے، پھر اس کو نکالا جائے گا اس آرگنس کو، آرٹیفیشل کو، تو ایسے کاٹ پیٹ کی اور چیر پھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو بھی عضو فٹ ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے اور اسی طریقے سے جو ہے تدفین کر دی جائے، آسانی سے جو چیز نکل سکتی ہے اس کو جو ہے نکالا جائے۔ بقیہ مسائل انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔